أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كلامه الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور توصیف کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، انتہائی توجہ سے تشریف رکھیں، اور بارش اگر آتی ہے تو کسی قسم کی بدمزگی نہ پھیلائیں۔ بارش کے پانی سے اگر آپ کا جسم گیلا ہو جاتا ہے اور آپ اس بارش سے بچنے کے لیے جو بھی اقدام کریں گے وہ آپ کے ایک فرض جمعے کے اجر کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو فرض جمعے کا جو اجر ہے وہ بھی ملے گا، اور رحمت کی بارش سے رسول رحمت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بارش آتی تو حضور نبی کائنات اپنے بطن مبارک سے، شکم مبارک سے کپڑا اٹھاتے اور بارش کا پانی اپنے پیٹ مبارک پہ لگاتے اور فرماتے کہ یہ ابھی ابھی اپنے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس طرح جو بارش میں بیٹھیں ان کا اس محبوب کی پیاری سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور جو وہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کریں گے اس سے ان کا اجر بڑھ جائے گا۔ جمعے کے اندر کسی قسم کی اٹھک بیٹھک کی کوشش نہ کریں، خبردار رہیں، توجہ رہیں، اپنا جمعہ بھی خراب ہونے سے بچائیں اور ہمیں بھی اطمینان میں رکھیں۔ یہ یقین کرتے ہوئے میں اپنی معروضات کی طرف بڑھتا ہوں کہ آپ سب جتنے دوست و احباب باہر بیٹھے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، سب پورے جمعہ میں انتہائی توجہ سے بیٹھیں گے۔ بڑے مبارک لوگوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہونے جا رہا ہے، اہل بیت اعظام کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ باتیں آپ ہوا میں نہ اڑائیں، آپ انہیں توجہ سے سنیں، اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں ان نفوس کے بارے۔ اگر کہیں کوئی شک شبہ ہے تو آج کا جمعہ توجہ سے سننے کی برکت سے ان پاک ہستیوں کے بارے انشاءاللہ اللہ آپ کے دماغ و دلوں کو پاک فرما دیں گے۔ قابل احترام دوستو، مسجد بیت رضوان میں تشریف لانے والے معزز نمازی بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہر مقام حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑا ولی بھی بن سکتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، لیکن جتنی مرضی محنت کر لے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے جتنے مرضی چلے کاٹ لے اور دن میں 2 بار قرآن مجید مکمل کر لے، ہر گناہ سے بچ جائے، ہر نیکی کرے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ کے حالت ایمان میں جانے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو کیا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے، لو انفقتم ذهبا مثل احد، لوگوں اگر تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر ڈالو تو میرے صحابہ نے جو مٹھی بھر کے جو کی خرچ کی ہے، تمہارا وہ احد پہاڑ سونے کا اس مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جن کے ساتھ ہوا انہوں نے تو وہ باتیں نہیں کی جو ہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت طیبہ سنو، ترجمہ سورہ فتح کا، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین دے کے بھیجا تاکہ وہ دین اللہ تمام دینوں پہ غالب کرے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، کائنات گواہی دے یا نہ دے، اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور جو لوگ ہمارے حبیب کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں اور انہیں ہم نے صحابہ کے شرف پہ فائز کیا ہے، وہ اشداء علی الکفاری کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے شفیق اور بڑے رحم دل ہیں۔ کائنات میں کوئی اس بات کی گواہی دے یا نہ دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا آپس میں بڑا پیار ہے اور کافر کے لیے یہ سخت ہے۔ تراہم رکان سجدہ، جب تو ان کی سیرتوں کو پڑھے گا تو تجھے ان کی سیرتوں میں نظر آئے گا کہ یہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ یہ کثرت سے سجدے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کون سی سیرت لوگوں کو بتائی جا رہی ہے جس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہی رہے؟ قرآن مجید کی نظر سے جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کے یہ الفاظ تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تمہیں اللہ کا فضل تراش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کا فضل تراش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک باہر سے سازشی گروہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم نے لینا ہے، قصاص لینا ہے، وہ بندے انہیں سزا دی جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات ابھی ٹف ہیں، بغاوت پھیلی ہوئی ہے، بغاوت کنٹرول میں آ جائے تو سب کچھ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قصاص لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حالات سازگار ہو جائیں تو سب کچھ شریعت کے مطابق علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ زیادہ مضبوط تھا، ان کی رائے زیادہ مضبوط تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ اس مشورے کے مقابلے میں اتنا مضبوط تو نہیں تھا، لیکن اہل سنہ والجماعہ نے اس موقف کو بھی غلط نہیں کہا۔ اسی بنیاد پہ یبتغون فضلا من اللہ، وہ بھی اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ کائنات میں امن پھیلے تو حدود کا نفاذ کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے گئیں، صفین کی طرف نکلی تو مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر جو انتشار ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، وہ بھی اللہ کا فضل چاہتی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کا فضل چاہتے تھے۔ ان کی جب صلح ہوئی، ایک فیصلے پہ اتفاق ہوا، اگلے دن جب واپس جانا تھا تو اس رات کے اندر مخالفین کی طرف سے جو سازش ہوئی تو دونوں گروہ آپس میں ٹکرائے اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اہل السنہ والجماعہ کی کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ان کی بہت ساری کتابوں کے ابھی حوالے آگے آئیں گے، رجال کشی ہے، تفسیر قمی ہے، کشف الغمہ ہے، بحر الرائق ہے، احقاق الحق ہے، یہ ان کی بڑی معتبر کتابیں ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم نے سن سنا کے آگے بیان کر دیا۔ یہ کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس ہماری ذاتی خریدی ہوئی ہماری لائبریریوں میں موجود ہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سار گرنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چمٹے اور رونے لگے اور کہنے لگے حسن یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کاش میں آج سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا جاتا۔ لم تلدنی امی، کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ میں آج کا دن دیکھتا۔ اگلی بات پوری امت کا اتفاق ہے بشمول شیعہ کے، چونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جن باتوں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، تاکہ ملک فسادات کا متحمل نہیں ہے۔ اور ہماری تاریخ شاہد ہے کہ اہل حدیث نے ہمیشہ قوم کو اکٹھا کیا، الحمدللہ۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے جتنے شہید ہوئے، بالاتفاق تمام امت کے سب شہداء کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت یہ آپ کے لشکر میں تھے، یہ آپ کے مخالفین کے لشکر میں تھے، یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں جنتی ہیں، اور وہ جو آپس کے اندر لڑوانے والے تھے اللہ نے انہیں بے نقاب کیا۔ ان میں سے ایک گروہ خوارج کے نام پہ نہروان کے علاقے میں اکٹھا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے یہ نکلے اور نعوذ باللہ کلمہ کفر نباشت، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے خلاف جنگ کی اور ایک مارکے کے اندر یہ 12,000 کے قریب قتل ہوئے۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ کفر نباشت کافر کہتے تھے، اور انہیں قتل کس نے کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہی میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ان خارجیوں میں سے جو خود کو بہت پارسا اور نیک سمجھتا تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگے۔ دوستو، انسان جتنا مرضی نیک ہو، صحابہ کرام کے بارے دل میں برائی لے آئے تو اللہ اسے راہ حق سے بھٹکا کے ابلیس کا ساتھی بنا دیتا۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کے بارے دل میں کوئی برا خیال لے کے آئے، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر یہ بڑے شفیق اور رحیم ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں قرار پائیں حضرت علی المرتضیٰ کی بھی اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رشتہ تمام کتب کے اندر یہ متفقہ رائے موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رشتہ رسول گرامی کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے خاوند بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہوئی تو حضور نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کی شادی بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ تمام کائنات کے ایمان والوں کی مائیں قرار پائیں۔
اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد، اور یہ دونوں حضور نبی کائنات کے سسر قرار پائے۔ اور دوسرے دو خلفاء سیدنا عثمان ذی النورین اور علی المرتضیٰ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قرار پائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر قرار پائے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اور جڑا ہوا گوندا ہوا مقدس رشتہ ہے ان کے درمیان۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی بیوی سیدہ اسماء نے عدت پوری کی، اور جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بھابی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار کی بیوہ جو شہید ہوئے، عدت پوری کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان اسماء بنت امیس کی شادی حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی کی شادی حضرت علی کے بھائی کے شہید ہو جانے کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد کس سے ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے اسی اسماء بنت امیس سے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹے دیے، ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ محمد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابوبکر کے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت امیس۔ یہ ماں یہ پہلے کس کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر طیار کی۔ بھابی کس کی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحماء بینہم، رحماء بڑے رحیم آپس میں۔ جعفر طیار اہل بیت اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا آپ یوں کہہ لیجئے سسر، سیدہ عائشہ کا باپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ قرآن مجید میں جس آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ حضرت فاطمہ اہل بیت، حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت، حسنین کریمین اہل بیت، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت زینب، سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ سب کی سب امہات المومنین اہل بیت۔ یا نساء النبی لستن مؤنث کا صیغہ ہے، کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ۔ مؤنث کا صیغہ ہے، اے نبی کی بیویو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت اللہ نے گندگی تم سے دور کر دی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ یہ آیت کن کے بارے اتری؟ امہات المومنین کے بارے۔ حضور نبی کائنات نے سیدہ ام سلمہ نبی کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی کہ حضور نے چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے نفرت رکھے اے الہ العالمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے نفرت رکھتا ہوں۔ یہ بیان کس نے کیا؟ حضرت ام سلمہ نے، مومنوں کی ماں نے۔ یہ لوگوں کو بتایا کس نے کہ اہل بیت سے پیار کرنے والے سے رسول پیار کریں گے، اہل بیت سے نفرت رکھنے والے سے رسول نفرت رکھیں گے۔ یہ بات قوم کو بتائی کس نے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو رحماء بینہم، سبحان اللہ، رحماء بینہم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بیمار ہوئی تو یہی اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت علی کی پہلے بھابی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے۔
انہوں نے اسما بنت امیس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار، نبی کی لخت جگر بیمار، تو نے فاطمہ کے گھر رہنا ہے۔ اور حضرت حسن و حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 سال 5 سال کے دونوں شہزادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے 5 سال کا شہزادہ حضرت حسین، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9-10 ماہ بڑے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مدت کے بعد یہ دونوں شہزادے دنیا میں ترتیب کے ساتھ تشریف لائے۔ تو حضرت اسما بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور ان کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا ابوبکر صدیق سے، محمد بن ابی بکر۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے ایام میں ان دونوں شہزادوں کی کیا کرتی تھیں؟ پرورش کرتی تھیں، دیکھ بھال کرتی تھیں۔ یہ بیوی کس کی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ روحامہ ابینہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول گرامی کے دنیا سے جانے کے مختصر عرصہ کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ بالاتفاق سب سے پہلا جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھایا، اور بعض روایات کی روشنی میں جیسے بخاری شریف میں بھی ہے ایک جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھایا۔ ایک جنازے میں جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جملے تھے، امیر المومنین جس جگہ آپ موجود ہوں اور وہاں نماز کا ٹائم ہو، وہ فرضی نماز ہو یا نماز جنازہ، آپ کے علاوہ مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا حقدار نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس نے، جو حضرت علی کی بھابی تھی، حضرت علی کے بھائی کی پہلے بیوی تھیں، جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد عدت گزار کے یہ ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئی تھیں۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت اسما بنت امیس نے جب عدت گزاری تو صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ چونکہ یہ بچوں کو پرورش کرتی تھیں، شہزادے مانوس تھے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد کس کے نکاح میں آ گئی؟ حضرت، اور ساتھ ایک بیٹا محمد بن ابی بکر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احتجاج تبرسی تشیع کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اسے جنا ابو بکر نے ہے لیکن بیٹا یہ علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ چھوٹے تھے اور انہیں پالا کس نے؟ حضرت، آپ دیکھیے سبحان اللہ، توجہ فرمائیے، دلوں کو پاک کیجئے۔ حسن و حسین شہزادے علی المرتضیٰ کے پرورش کون کر رہی ہے؟ اسما بنت امیس۔ محمد بن ابی بکر بیٹا ابو بکر صدیق کا پرورش کون کر رہا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھائی قرار پائے، ویسے بھی بیٹے بن گئے نا، حضرت حسن حسین کے بھائی بن گئے۔ جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سا بھائی ہوتا ہے وہ؟ اخیافی۔ باپ کی طرف سے ہو تو اللاتی، اور ماں باپ دونوں اکٹھے ہوں تو عینی یا حقیقی۔ تو یہ بھائی بن گئے نا، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اور پیچھے سے جو بچہ آئے اسے ربیب کہتے ہیں، ربیب۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر پیچھے سے جو عورت بچہ لے کے آئے پچھلے خامن سے، اس بچے کو ربیب کہتے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر ربیب ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یاد رہ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ نہیں؟ یہ اندر والے یاد رکھ لیں، چلیں، کسی کو بات بتانی پڑ جاتی ہے۔ جس طرح آپ توجہ سے بیٹھیں، اس ہوتی بارش میں آپ نے اسی طرح توجہ سے بیٹھنا ہے تاکہ پتہ چلے صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ان کا ذکر بڑی محبت سے سنتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، ابھی میں نے تھوڑا سا مزید آگے آپ کو سفر کروانا ہے کہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے پالا، جوان کیا، انہیں شجاع بنایا، ٹریننگ سکھائی، حسنین کریمین کے ساتھ اسی علی المرتضی کے گھر میں پلے بڑھے، اور انہیں پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا اپنی خلافت کے دور میں۔ محمد کو اللہ نے بیٹا دیا قاسم، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایک اور بیٹے ہیں عبد الرحمن، ان کو عبد الرحمن کو اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ۔ اب عبداللہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، اور قاسم بھی حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ہے؟ پوتا ہے۔ اب قاسم اور عبداللہ، حضرت قاسم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، ان کی شادی ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی سے۔ یہ محمد بن ابی بکر جو حضرت علی المرتضی کے گھر میں پلے، محمد، ان کے محمد کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ قاسم۔ اور قاسم کی شادی ہو گئی ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی سے۔ تو قاسم گویا کہ جس سے حضرت قاسم کا نکاح ہوا، وہ بخت بیدار عورت حضرت عبد الرحمن ابوبکر صدیق کے بیٹے کی بیٹی عبداللہ کی بہن، عبد الرحمن کی بہن۔ تو ان دونوں کی جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی، اس کا نام تھا ام فروہ۔ ام فروہ، یہ دو بہنیں تھیں، ام فروہ اور ام حکیم۔ یہ جو ام فروہ ہے، اس کا دادا ہے قاسم اور نانا ہے عبد الرحمن۔ تو دونوں طرف سے لڑی آ کے ختم ہوتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اس ام فروہ کی شادی ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ سب نے نام سنا ہے، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ یہ واقعہ کربلا میں 27 سال کے تھے، اور انہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ساری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، امام محمد باقر۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو چاہیے ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی، یا ویڈیو کے اندر آپ ریکارڈڈ، یا ثبوت کے ساتھ، یا حوالوں کے ساتھ، چونکہ جو 12 امام ہیں نا تشیع مکتب کے، وہ حضرت امام زین العابدین سے امام جعفر صادق یعنی امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، طرف سے ان کی لڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام محمد باقر زین العابدین بن حسین، ان کا نکاح ہو گیا امام محمد باقر کا فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق سے۔ اور فروہ دو طرف سے صدیق اکبر کی رشتہ دار، ایک طرف سے پوتی، ایک طرف سے دوتی۔ اور فروہ کی شادی ہوئی امام محمد باقر، امام زین العابدین جو تشیع مکتب کے بڑے امام، اور انہی سے پھر 12 امام چلے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں حضرت سیدہ ام فروہ کے، جس ام فروہ کا ایک طرف سے دادا ابو بکر ہے اور ایک طرف سے نانا ابو بکر۔
امام جعفر صادق رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے وطن سے ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ نے بیٹا دیا زید علیہ السلام، یا رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، رحماء بینہم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی نکاح ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی سے ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا لوگوں مجھے مبارکباد دو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے اہل بیت کا رشتہ جس سے ہوگا اس کا رشتہ قیامت کے دن ٹوٹے گا نہیں بلکہ کام آئے گا، تو مجھے مبارک دو کہ میں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے اور وہ میری بیوی ہیں، میرا اہل بیت سے رشتہ جڑ گیا ہے، قیامت کے دن میں خود کو بڑا سرخرو اور کامیاب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے، ان کی ایک بیٹی ہوئی حفصہ، ایک بیٹی قاسم کے نکاح میں آ گئی اور ایک بیٹی حفصہ حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، تو پھر حفصہ ابو بکر کی کیا لگی؟ پوتی۔ حفصہ حضرت حسن کی، حضرت ابو بکر کی کیا لگی؟ پوتی۔ اس حفصہ کا نکاح عبد الرحمن بن ابو بکر جو سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے عبد الرحمن سیدہ عائشہ کے بھائی ابو بکر صدیق کے بیٹے، سبحان اللہ، ان کی بیٹی حفصہ، ان کا نکاح ہوا حضرت حسن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، محمد رسول اللہ کے نواسے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے والے یہ علیم اور عظیم سالار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ اور یہ داماد بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے رضی اللہ تعالیٰ۔ رحماء بینہم، آپ کو اگرچہ یہ رشتے نہ یاد رہیں، یہ تو بہت سارے ہیں، یہ تو بہت بات آگے تک جاتی ہے، یہ نیچے شجروں تک آتی ہے، یہ بڑی رشتے داریاں آپس میں گھندی ہوئی ہیں، آپ اگر رشتے داریوں میں جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ شمر کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا کہ یہ شمر کون ہے۔ لڑائیاں ہو گئیں، مورخین نے اپنی مرضی سے جھوٹ کذب جو آیا آگے بیان کیا۔ شمر کی پھپھی حضرت علی المرتضی کے گھر میں تھی۔ آپ اگر رشتہ داریاں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ، صحابہ اہل بیت یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق کھا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق کھائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حسنین کریمین کی پرورش کرنے کے لیے کیوں آئے گی؟ عمر فاروق حق کھائیں گے تو علی المرتضی اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق کو کیوں دیں گے؟ ابھی تو حضرت عثمان کی رشتہ داریاں باقی ہیں، اگلے جمعے میں وہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی میں نے کچھ اہم ترین باتیں اپنے دوستوں سے اور بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں، کلمہ پڑھنے والے اور کلمے والے ان میں فرق ہے۔ اس طرح کے ڈائیلاگ بول کے حضرات صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے۔ اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے اور صحابہ اکرام درخشندہ ستارے رضی اللہ عنہ و رضوان۔ فرق کرنے بیٹھو گے تو ان کی رشتہ داریاں دیکھو گے تو فرق نہیں کر سکو گے۔ حضرت حسن کا نام حضرت علی المرتضی نے حرب رکھا، حضرت رسول اللہ نے حسن رکھا بدل کے، حضرت حسین ہوئے، حضرت علی المرتضی نے نام حرب رکھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے پھر حسین رکھا۔ حرب کس کا نام تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام محمد رکھا، اور سارے نام آگے تک شجروں نسبوں کے اندر موجود ہیں کہ دوسرا بیٹا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوا، اس کا نام جناب علی المرتضیٰ نے ابو بکر رکھا، اور پھر اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام عمر رکھا۔ امام باقر کی ایک بہن ہے عائشہ، امام جعفر کی ایک بہن ہے عائشہ، امام موسیٰ کاظم کی بہن ہے ایک عائشہ۔ اتنا محبوب نام حضرت امام جعفر صادق، یہ شاگرد ہیں عروہ بن زبیر کے۔ اکثر ان کی کتابوں کے اندر بھی امام جعفر صادق کا نام آپ نے کثرت سے سنا ہوگا۔ امام جعفر صادق یہ بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق یہ بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق یہ بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے علم کا آدھا علم عروہ بن زبیر سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ عروہ بن زبیر سے۔ اور عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی پھوپھی کا بیٹا، ان کے گھر میں تھی زبیر بن عوام، حضرت عوام کا بیٹا زبیر، رسول اللہ کی پھوپھی کا بیٹا، اس کے گھر میں تھی حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بہن، ان کے بیٹے عروہ بن زبیر، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ خدمت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ملازم تھے اپنی خالہ کے گھر، سیدہ عائشہ کے گھر لمبا عرصہ ملازم رہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نصف علم عروہ بن زبیر سے سیکھا ہے، اور عروہ بن زبیر نے محمد رسول اللہ کا جتنا علم سیدہ عائشہ سے سیکھا تھا وہ میں نے سارے کا سارا عروہ بن زبیر سے سیکھا ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ عروہ بن زبیر کی استاد ہیں، اسی طرح سیدہ عائشہ میری استاد ہیں۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ میرا نسبی رشتہ بھی ہے، امام جعفر صادق کا قول ہے میرا نسبی اور دودھ کا رشتہ بھی ہے ام فروہ کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق سے، لیکن جو میرا علم کا رشتہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ جو علم کا رشتہ میرا سیدہ عائشہ کے ساتھ ہے، مجھ جعفر صادق کو اس رشتے پہ بڑا فخر ہے کہ میرے نانا حسین نے اپنے بچپن کے اندر قرآن کی تعلیم ام المومنین سیدہ عائشہ سے مدینہ طیبہ میں بچوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی لگائی تھی۔ جہاں دیگر مدینہ طیبہ کے بچے آتے، وہاں حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادے نواسے حسنین کریمین بھی اس علم کی مجلس میں بیٹھتے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ 5-6 سال کے ان شہزادوں کو قرآن اور محمد رسول فرماتے ہیں۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں دین ہے، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھا ہے، اور قرآن مجید کی زیادہ تر تعلیم ہم نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اب تھوڑے سے توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں ہیں، انہیں آپ سن لیں۔ یہ جو نوجوان مجھ سے یہاں جمعے میں آئے ہیں، اسپیشلی میں نے بلائے ہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض اور نقد کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے بے احتیاط گفتگو کرنے والا حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان کے اوپر زبان درازی کرنے والا، اس کے بارے امام جعفر صادق کا فتویٰ سنو، انہی کی کتابوں سے، انہی کی کتابوں سے۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں پورا اصل کتاب ہے، کتاب کا نام ہے رجال کشی، عبارت ہے اس کتاب کے اصل صفحے کی فوٹو ہے۔ قال حدثني سفیان ثوری، یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ وان محمد بن المنقدر انہ رأى علیا، رجال کشی کے اندر یہ جس طرح ہماری بخاری ہے نا، اس طرح تشیع کے درس کی کتاب ہے، اسی طرح وہ پڑھاتے ہیں جس طرح ہم بخاری پڑھتے ہیں۔ رجال کشی اس کی یہ عبارت کہ
محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، رآ علی علی منبر الکوفہ وہو یقول، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر پہ تھے اور وہ فرما رہے تھے لئن اتیت برجل یفضلنی، اگر میرے پاس کوئی بندہ پیش کیا گیا کہ اس نے مجھے افضل بنایا ہے اور میرے بارے یہ اس نے کہا ہے کہ میں افضل ہوں علی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر سے، الا جلدتہ حد المفتری، تو اس بندے پہ کذاب ہونے کی وجہ سے، جھوٹی تہمت ہونے کی وجہ سے میں کذاب کی تہمت لگاؤں گا اور اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا، جو گلی محلے میں یہ کہے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں، رحماء بینہم۔ اور پھر آگے ایک اور جملہ ہے، حدثنا سفیان عن جعفر، جعفر صادق الصادق والمصدوق، انہی کی کتاب میں یہ سند کے ساتھ روایتیں ہیں جس طرح ہماری بخاری ہے، توجہ میری طرف رکھیں، اور ان کی کتابوں کے بارے اس کا مطلب یہ کہ بعد کے اندر جس طرح ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی بعض جاہل خطیب ہیں جنہیں پتہ نہ سو، یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے اندر سارے خطیب پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی بڑے بڑے جاہل موجود ہیں جو نہ پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، منبر پہ آ کے وین ڈالنے لگ جاتے ہیں، وین۔ نہ ان کے پاس کوئی سند، نہ گال، نہ بات، جس طرح ہماری صفوں میں ہیں اس طرح دوسرے مکاتب کی صفوں میں بھی ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا کے پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک خطیب ایک مجلس پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا محرم کے عشرے میں تاجر و تجارت حرام ہے، اور اس نے اس گفتگو کرنے کا 5 لاکھ لیا تھا۔ جو یہ بتا رہا تھا کہ محرم کے عشرے میں تجارت کرنا کیا ہے۔ ان لوگوں کا آپس میں پیار دیکھو، ہماری نہ مانو، اپنی کتابیں پڑھ لو۔ عن جعفر الصادق والمصدوق، حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں انہ قال حب ابی بکر و عمر ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹو کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، وبغضہما کفر، یہ ہماری عبارت نہیں، رجال کشی کی عبارت ہے۔ کس کتاب کی عبارت ہے بھائی؟ وہ بولے رجال کشی، یہ اس کے فرنٹ کا یہ تصویر اور اصل کتاب بھی ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا تھا ہم اسے اس کے بغض کو کفر سے تعبیر کرتے تھے۔ رحماء بینہم، بڑی مختصر سی بات اور انتہائی اہم، اگلی ایک بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات۔ سأل رجل عن المخالفین، مخالف گروپ کے ایک شخص نے امام جعفر عن الامام الصادق، یہ احقاق الحق، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک عبارت ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ اے امام الصادق والمصدوق، سچے اور کھرے امام، آپ ابو بکر ماذا تقول فی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق کے جملے سنو، ہما امامانی عادلانی قاسطانی کانا علی الحق وماتا علی رحمہم اللہ یوم القیامہ، بڑے امام، عادل امام، منصف امام اور مرتے دم تک حق پہ قائم رہنے والے، اللہ یوم قیامت تک ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دے، اور یہ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی، کتاب بھی ان کی کتاب کا نام احقاق الحق۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار آپ بات سنیں، کہتے ہیں جی حضرت یہ جھالوی تھا، مولوی ساک جھالوی، اس کے کلپوں نے آپ کے بڑے دماغ خراب کر دیے، اور ایک جیلم کے بدتمیز اور جاہل نے آپ کے بڑے دماغ خراب کر دیے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہونے لگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ ناراض ہو گئے، یہ بات آپ نے اڑتی اڑتی سنی ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ یہ بھی شرح نہج البلاغہ کی عبارت سنیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وجہ سے ناراض تھے، ان کی کتابوں میں ناراض ہونے کی وجہ کیا لکھی ہوئی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ جی حق مار لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن کہنا تو حضرت علی کو چاہیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ حق جو ان کے بارے دل میں میل رکھے، اسلام سے خارج، منافق پکا، جہنمی دوزخی، لا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے جو بغض رکھے وہ منافق ہو سکتا ہے، صاحب ایمان نہیں، اور جو تجھ سے محبت رکھے وہ صاحب ایمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں، ان کے اپنے جملے سنو، عبارت سنو۔ وَغَاضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي بَيَّتِ أَبِي بَكْرٍ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ناراض ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنی بات نقل کرتے ہیں۔ اگلے جملے سنو، کیوں ناراض ہوئے؟ کہنے لگے ما غضبت الا فی المشورہ ولا انا اغضب الا فی المشورہ، میں ناراض اس لیے ہوں اس مبارک مشورے میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا۔ وَإِنَّا لَنَرَى، توجہ، نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ، وَإِنَّا لَنَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا، ہم سب اہل بیت کا یہ خیال ہے کہ رسول کے بعد خلافت کا اگر صحیح کوئی حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ آگے پھر بیان کر رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگ جائے۔ انہو لصاحب رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے لمبا عرصہ کے ساتھی، والعان، آپ کے معاون، وَإِنَّا لَنَعْرِفْ لَهُ سَنَا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لمبی عمر گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے وَلَقَدْ آمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ فِي النَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، نہج البلاغہ میں جناب علی المرتضیٰ کا فرمان کہ رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں وَهُوَ حَيٌّ، جب حضور زندہ تھے ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، ان کے جانے کے بعد حضور کے مصلی پہ دوسرا کوئی کیسے آئے؟ ہم سب اہل بیت کا یہ خیال ہے کہ مصلی پہ کوئی آ سکتا ہے اور خلافت کیا کوئی حقدار ہے۔ اِنَّا لَنَرَى، ہم سب کا یہ باہمی مشورہ اور اتفاق تھا اس بات پہ کہ رسول اللہ کے بعد ہم خلیفہ دیکھتے تھے تو ابو بکر صدیق کو دیکھتے تھے۔ اب یہ باتیں اگر ان کے بڑے بیان کریں تو مجھے یہ بتائیے اتفاق ہوگا کہ نہیں؟ بتائیے، او بولو، کیوں دبک کے بیٹھ گئے ہو؟ اتفاق ہوگا کہ نہیں؟ انتشار پیدا ہوگا؟ نہیں۔ ایک اور خوبصورت فتویٰ سنو، انتہائی توجہ کے ساتھ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ایک چھوٹی سی عبارت نہج البلاغہ کی، ابن المیسم بحرانی، یہ ایران سے تباہ ہو کے آیا ہے، یہ بڑا محقق نسخہ ہے، ابن المیسم بحرانی، یہ بہت بڑا شیعہ عالم ہے، اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خط نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اس میں نقل کر کے اس کی شرح بھی کی ہے۔ اس خط میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا اپنی خلافت کے دور میں، کاتبہ الی امیر الشام معاویہ بن ابی سفیان، امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں مخلص ساتھی دیے ہماری صورت میں، اور انہوں نے پھر دین کی مدد کی اور ان کے فضائلہم فی الاسلام، اسلام کے اندر جو فضائل ہیں جس طرح تمہیں معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے، اور ان کے لمبے چوڑے اور بہت کثرت کے ساتھ فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ والا عمری، مجھے میری زندگی کی قسم، اِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَعَظِيمٌ، ان دونوں کا مرتبہ اسلام کے اندر بہت بڑا تھا۔ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، اسلام کے رستے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ میں دعا گو ہوں اے معاویہ بن ابی سفیان، اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے۔
یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ اچھا 2 باتیں سن لیں، جمعہ مکمل ہو گیا، بڑی توجہ فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق کو کسی نے بتایا کہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے، فرمانے لگے ابو بکر صدیق جدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے جد ہیں، میرے بڑے ہیں، چونکہ امام جعفر صادق امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر کی شادی ہوئی ہے ام فروا سے، اور ام فروا ایک طرف سے ابوبکر صدیق کی پوتی ہے اور ایک طرف سے ابوبکر صدیق کی دوتی ہے، اور یہ ام فروا کے یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے، اور امام محمد باقر کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ ابوبکر صدیق جدی ہیں، میرے دادا ہیں اور میرے نانا ہیں، حال یسب احد اباہ، وہ میرے باپ ہیں، کیا کوئی باپ کو گالی نکالتا ہے؟ لا قدمنی اللہ الا اقدمہ، اللہ مجھے کامیابی نہ دے اگر میں کسی موقع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے برا جملہ سنوں۔ یہ تو میں نے چند صحابہ کے بارے اقوال نقل کیے ہیں، تو تمام صحابہ کی ایک دوسرے کے بارے بڑی خوبصورت رائے ہے۔ تو آج کے جمعہ کا عنوان تھا رحماء۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں بڑے رحیم تھے اور بڑے چلیں بارش تراہم رکان سجادہ، تو ان کو رکوع میں دیکھے گا، سجدے میں دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تمہیں نظر آئیں گے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے تمہیں نظر آئیں گے۔ قرآن کی اینک لگا کے دیکھ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ تمہیں سجدے کے نشان نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، لوگو تم ان کے بارے ایسے واقعات بیان کرتے ہو جو ان کی شان میں تنقیص کا باعث بنتے ہیں، اللہ نے تو ان کی شان مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بھی بیان کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اور اسی سے آگے اگلے جمعے میں بات شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر